جب یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا وقت قریب آیا تھا، تب یہ ساری چیزیں سب کے سامنے آ گئی تھی کہ جو اتنا بڑا عرصہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں باپ بیٹے کو دور رکھ کر گزارا، ان ساری تکلیفوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے عزیز مصر بنے ہوئے جب پایا گیا، اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ اللہ انہیں بہت بڑی نعمت سے نوازنے والے ہیں، جیسا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو جدا کیا، پھر یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا، پھر وہاں سے ان کے اوپر بہت بڑی بڑی تہمتیں لگی، ان کی زندگی تقریباً آزمائشوں امتحانوں میں گزری، اور لاسٹ میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے اونچے مقام سے انہیں نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے نا، اور جب وہ یقین سے ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں ہر حال میں یہاں سے جانا ہے، اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ صرف امتحان ہوگا، اس کے بعد ہمارا رزلٹ کچھ اور ہے۔ تو میں نے یہی سیکھا ہے، میں بار بار یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اس لیے دہراتی ہوں کہ ان کی زندگی واقعی میں بہت بڑا سبق ہے، اور ہمیں اپنی نبیوں کی زندگی کو ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ اپنی بندوں کو بہت بڑے بڑے آزمائشوں مصیبتوں سے پہلے ہی ایک طرح سے آگاہ کر دیا ہے، وارن کر دیا ہے کہ دیکھو میں اپنے نبیوں پر بھی یہ تکلیفیں لایا تھا، میں نے انہیں بھوکا رکھا، فاقہ رکھا، ان کو میں نے اولاد سے آزمایا، انہیں دولت سے آزمایا، غریبی سے آزمایا، بیماری سے آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو، اپنے قریبی، اپنے پیارے بندوں کو تکلیفیں دے دے کر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دیکھو تم ان سے سیکھو، ان سے ہدایت پاؤ، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پہ لاؤ۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان آج کے دور کا جو انسان ہے، ہم اتنے کمزور ہیں نا۔ میں دوسروں کی بات نہیں کروں گی، ایون میں خود بہت زیادہ پریشان تھی جب ابیہا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں خود بہت شکایتیں لے کر بیٹھ گئی تھی اللہ کے سامنے، 1-2 دن تک میرے دل و دماغ میں صرف شکایتیں چل رہی تھی کہ اللہ تو نے کیوں کیا۔ جو پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا چینل پہ آئے ہیں، پلیز میرے پچھلے ویڈیوز جا کر ضرور دیکھ لینا، اس میں ساری باتیں میں نے کہی ہے، تو پلیز جا کر دیکھ لینا میرے ویڈیو کو، اور پلیز سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور کمنٹ کرنا۔ تو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ اسرا نہیں، یہ چیز جو ہوئی ہے اس پہ تو شکایت نہیں کر سکتی۔ آج میری بیٹی کے ساتھ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں جو ہوتا ہے نا، کہ یہ ایک طرح سے اگر میں دیکھوں تو بہت بڑی نعمت بھی ہے آج کے زمانے میں۔ جس طرح سے ہم اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، اپنی جس طرح کی لائف سٹائل ہو جاتی ہے، جیسا جنک فوڈ کھا لیتے ہیں، یا کھانے پینے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے، جس طرح سے ہماری روٹین ہو گئی ہے، اس میں ہم اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں۔ تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی ڈائٹ بہت ہی زیادہ نزاکت کے ساتھ فالو کرنی ہوتی ہے، جنک فوڈ سے دور۔ ہاں، ہم سب یہ لوگ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں۔ ایون میں نے جب سرچ کیا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کس کو ہے، تو بہت بڑے بڑے پہلوان، بہت بڑے بڑے ایکٹرس، اور وہ پریانکا کا جو ہسبینڈ ہے نا، پریانکا چوپڑا کا، نک جونس، اس کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اور جو تیلگو ایکٹرس ہے سمنتا، اس کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، مجھے پتہ چلا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے ایکٹرس ہیں جن کو یہ ساری چیزیں ہیں، اور وہ لوگ اپنی زندگی میں سکسیسفل بھی ہے، بہت کچھ ہے میں نے جب دیکھا، اور جب مجھے ہمت ملی کہ میری بیٹی سب کچھ کر سکتی ہے، وہ کچھ کمزور نہیں ہے، تو جب میں نے غور کیا، جب ساری چیزیں میرے سامنے آئی، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ابیہا کو اس چیز سے اس لیے نوازا ہے کیونکہ تاکہ ابیہا اپنے جسم کا زیادہ خیال رکھ سکے، ابیہا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے میں ہی لگی رہے،
پتہ نہیں لنڈن میں ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے کھانے پینے، کس طرح کا جنک فوڈ، کس طرح کی چیزوں میں ہم شاید مگن ہو جاتے، کس طرح کا لائف سٹائل ہوتا۔ ابھی ہاں کی کنڈیشن کے بعد ہم سب لوگ گھر میں الرٹ ہو گئے ہیں۔ ہم نے گھر میں سیدھا سادہ کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلاد لینا شروع کیا، بیہا کو زیادہ تر فروٹس دینا شروع کیا۔ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جائے گی، آپ سب بھی دیکھیں گے، ہم اس کی روٹین میں چینجز لاتے رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے تاکہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ہم بھی اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ بیماری بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کے بعد اگر ابیہ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر اس میں اور بھی کچھ دوسری کنڈیشن میں اگر ابیہ آ جاتی ہے تو وہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہوگی۔ اگر ہم اس کا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے روٹین کا صحیح فالو نہیں کریں گے تو وہ ہماری غلطی ہوگی۔ تو اس طرح سے ہم الرٹ رہتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور اسے بھی بہت کچھ سکھانا ہے کہ اسے اس کی زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت کچھ میرے سامنے آ گیا ہے کہ اسرا اب زندگی کو ایک مقصد مل گیا ہے، زندگی میں کچھ کرنے کے لیے، فوکس رہنے کے لیے مجھے ایک چیز مل گئی ہے، میری بیٹی کو فوکس رکھنے کے لیے ایک چیز مل گئی ہے۔ تو یہ چیز ایک طرح سے میں اب شکر ادا کرتی ہوں، اور میں بہت یقین کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں کہ اللہ نے تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں کہ جس کی دوا نہ ہو اور اللہ نے بیماری بھیجی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی ہر ماں کو اپنی اولاد کی بیماری سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور صحت مند اولادیں دے ہمیں، اور دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں ہمیں کامیاب کریں، آمین ثم آمین۔ تو یہی تھی میری دل کی باتیں، آج لائیو آئی ہوئی تھی، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بہت کچھ میں نے کہا ہے لائیو میں۔ جب بھی میں لائیو آؤں تو پلیز آ جایا کریے۔ میرے ساتھ ابیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے تو ابیہ کی آوازیں آ رہی ہے، اور ابھی نیکسٹ ویڈیو کی جو یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہی ویڈیو کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، ایڈیٹنگ یہ ساری چیزیں کر میں ابھی وائس اوور کر رہی ہوں، اور شام کے کچھ 8 بج رہے ہیں، تو اور مجھے اب کل اپلوڈ کرنا ہے ویڈیو، تو میں جلدی سے بیٹھ کر میں نے ازر سو گئے ہیں تو یہی موقع ہے تو میں وائس اوور کر رہی تھی۔ تو یہی ہے، دیکھیے میری زندگی۔ اگر مجھے قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کیجیے گا، جب بھی میں لائیو آتی ہوں پلیز میرے ساتھ باتیں کیجیے گا۔ تو یہ ہے میری زندگی اور 2 بچوں کے ساتھ۔